میں سعودیہ میں تھا تو ماں نے میری شادی پاکستان میں ایک یتیم لڑکی سے کر دی، مگر میرے واپس سعودیہ جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ میں نے تنگ آ کر سعودیہ میں ایک عورت سے نکاح کر لیا اور پھر دوبارہ اپنی پہلی بیوی کو پلٹ کر نہ دیکھا۔ 3 سال بعد جب میں نے گھر والوں کو سرپرائز دینے پاکستان آنے کا ارادہ کیا تو جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر اندر گیا تو گھر بالکل سنسان تھا۔ میں نے بہن کو کال ملانے کے لیے فون نکالا ہی تھا کہ اچانک اوپر کے کمرے سے دبی دبی چیخنے کی آواز آئی، مجھ پر رحم کرو۔ اندر سے لڑکے کی آواز سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں لپک کر اوپر بھاگا اور جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر سے لڑکی کی آواز سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں لپک کر اوپر بھاگا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ معصوم لڑکی میری پہلی بیوی تھی۔ اکثر میں سوچتا تھا کیا میری پہلی بیوی اب بھی ویسی ہی خاموش ہوگی؟ کیا وہ مجھے یاد بھی کرتی ہوگی یا کبھی اس نے سوچا ہوگا کہ اس کا شوہر 3 سال سے پردیس میں ہے اور وہاں اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور اب واپس آنے کا نام نہیں لیتا؟ انہی سوچوں میں ڈوبا ایک دن میں نے اچانک پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تاکہ سب کو سرپرائز دے سکوں۔ گھر کے دروازے پر پہنچا، دستک دی مگر کوئی نہ آیا۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا۔ آخر محلے والوں کی مدد سے دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوا۔ کچن سنسان، صحن ویران اور لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اماں، میں نے بار بار پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، قدم میرے لرزتے ہوئے۔ میں اوپر چڑھا تو ہر طرف سناٹا تھا کہ اچانک ایک کمرے سے مدھم آواز آئی جیسے کوئی بہت ہی تکلیف میں ہو۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو آنکھوں کے سامنے قیامت برپا تھی۔ میرا نام حارث ہے اور میرا تعلق لاہور کے ایک غریب علاقے سے ہے۔ میں اپنی ماں اور چھوٹی بہن انوشا کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے والد کا انتقال انوشا کی پیدائش کے چند مہینے بعد ہو گیا۔ وہ سرکاری ملازم تھے، اس لیے تھوڑی سی پینشن ملتی تھی جس سے گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا، مگر یہ پیسے بھی مہینے کے کچھ دن ہی گزارنے کے قابل ہوتے۔ باقی دنوں میں ماں سخت پریشان رہتی۔ میں نے کئی بار انہیں چھپ کر روتے دیکھا۔ اگر بس چلتا تو ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں رکھ دیتا، کیونکہ مجھے ان کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ مجبوری میں ماں نے محلے کے قریب کچھ گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا، کیونکہ نہ وہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی کسی اور کام کی اہل۔ اس تھوڑے سے معاوضے سے گھر اچھا چل رہا تھا، مگر ماں کا خواب تھا کہ مجھے اور انوشا کو پڑھا لکھا کر کچھ بنائے۔ میں بڑے اسکول میں نہ جا سکا، اس لیے میٹرک کے بعد ایک ورک شاپ پر کام کرنے لگا اور ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ کے امتحان بھی دیتا رہا۔ میری خواہش تھی کہ ماسٹرز تک تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکری کروں تاکہ ماں کو دوسروں کے گھروں میں جھاڑو برتن نہ کرنا پڑے، مگر حالات نے مجھے پڑھائی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ورک شاپ کی کمائی سے گھر کا خرچ بامشکل پورا ہوتا تھا، اس لیے ایک اور جگہ سیلز مین کی نوکری کر لی تاکہ کچھ اضافی پیسے آ سکیں۔ تب میرے دوست ارسلان نے مشورہ دیا کہ اگر میں بیرون ملک چلا جاؤں تو بہتر کمائی ممکن ہے اور گھر کے حالات جلد بدل سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات دل میں بٹھا لی، اپنی پرانی موٹر سائیکل تک بیچ دی جو والد کی نشانی تھی۔ ارسلان نے بھی مالی مدد کی، یوں میں نے سعودیہ کا ویزا حاصل کر لیا۔ ماں راضی نہیں تھی، مگر میں نے اور نوشا نے مل کر انہیں منا لیا کہ ہمارے سب کے لیے بہتر ہے۔ آخر کار ماں نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے روانہ کیا۔ میں نے ماں سے وعدہ لیا کہ میرے جانے کے بعد وہ کوئی مشقت بھرے کام نہ کریں گی، اور انوشا بھی سمجھدار تھی اس لیے زیادہ سمجھانا نہ پڑا۔ اپنے دوست ارسلان کو بھی میں نے تاکید کی کہ وہ ماں اور انوشا کا خیال رکھے، کیونکہ وہ میرے بچپن کا ساتھی تھا اور گھر میں اس کا آنا جانا رہتا تھا۔ میں اپنے گھر کو جیسے اس کے بھروسے ہی چھوڑ کر گیا۔ سعودیہ جا کر میری قسمت جیسے بدل گئی۔ جلد ہی ایک آٹو شاپ میں نوکری مل گئی اور اتنی کمائی ہونے لگی جتنی پاکستان میں رہ کر 4 مہینے بھی نہ کما سکتا تھا۔ میں نے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم سیلز کی جاب بھی شروع کر دی۔ ہر کام میں برکت ہونے لگی اور گھر کے حالات مہینوں میں بدل گئے۔ ارسلان جب میری کامیابی کے بارے میں سنتا تو بار بار یہی کہتا کہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک بار تو باہر چلا جا، پھر سب سیٹ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں ماں اور انوشا کے لیے ڈھیروں خواب سجا لیے۔ جب میں 5 سال کے بعد گھر واپس آیا تو میرے گھر کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اگر ماں لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرتی اور مجھے پڑھاتی لکھاتی نہ تو میں بھلا اس قابل کیسے ہو سکتا تھا کہ گھر کے حالات بدل پاتا۔ میں جس لیے سعودیہ میں کام پر تھا وہ سب کچھ صرف اور صرف ماں کی وجہ سے ہی تو تھا۔ ماں جن گھروں میں کام کرتی تھی ان گھروں کے مالک ہمیشہ تعریف کرتے
کہ ماہین نے کسی بھی حال میں ہمت نہ ہاری بلکہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی لیے تو ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ ماں کہنے لگی کہ انوشا کے نصیب جاگ گئے ہیں، ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا پڑھا لکھا، شریف اور خوشحال گھرانے سے ہے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ہاں کر دی۔ منگنی بھی طے ہو گئی۔ میں تو تمہارے انتظار میں تھی کہ کب تم آؤ تو پھر بات آگے بڑھاؤں۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میری چھوٹی بہن کے لیے اچھے رشتے کی دعا میں نے نہ جانے کتنی بار مانگی تھی۔ جب سے میں سعودیہ گیا تھا اور اچھی کمائی کرنے لگا تھا تو نہ جانے کیوں میرے مزاج میں تھوڑا سا غرور بھی آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بہن کی شادی عام طریقے سے نہ ہو بلکہ میں دھوم دھام سے اور دل کھول کر اس کی شادی پر خرچ کروں۔ تب ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم اپنی بہن کو شہزادیوں کی طرح رخصت کرنا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو رشتے پیسوں سے نہیں بلکہ نیک نیتی اور عزت سے کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل ہی دل میں سوچ لیا کہ انوشا کی شادی میں کوئی بھی کمی نہ رہنے دوں گا۔ چند دن بعد وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ لڑکے کا نام عمر تھا اور ارسلان نے اس کے بارے میں مجھے ساری معلومات دی کہ وہ انجینئر ہے اور ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے۔ اس کے والدین نہایت ہی شرافت اور وقار والے لگ رہے تھے۔ بات چیت میں عاجزی اور سادگی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ لوگ انوشا کو پسند کرتے تھے اور اس کے اخلاق اور تعلیم کی تعریف کرتے تھے۔ ماں کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں کہ رشتے پیسے سے نہیں بنتے، یہ عزت اور نیک نیتی سے جڑتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک ضد جاگ اٹھی۔ میں نے بچپن سے اپنی ماں کو دوسروں کے گھروں میں جھاڑو لگاتے، برتن مانجتے اور کپڑے دھوتے دیکھا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد تھے جب محلے کی عورتیں ہمیں طرز پری نگاہوں سے دیکھتی تھی اور کچھ لوگ حقارت سے بھی۔ مگر جب قسمت نے ہمیں پیسہ دیا تو میرا جی چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماں سادگی سے شادی کرنے کے حق میں تھی مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ یہ شادی سب سے زیادہ یادگار ہوگی۔ عام دکانوں پر جانے کی بجائے میں بڑے بڑے ڈیزائنر کی بوتیک پر گیا۔ وہاں ایسے عروسی جوڑے تھے جنہیں دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی۔ انوشا تو حیران رہ گئی جب میں نے کہا کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، تم اس دن کسی شہزادی کی طرح لگو گی۔ وہ بیچاری کہنے لگی، بھائی اتنا خرچ کیوں کر رہے ہو؟ سادہ جوڑا بھی بہت خوبصورت ہوگا۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ ماں نے بھی بار بار کہا، بیٹا فضول خرچی مت کر، لوگ یہی کہیں گے کہ مال آیا تو بہا دیا، اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کر۔ لیکن میں نے ماں کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ ارسلان بھی مجھے سمجھاتا مگر میں اسے کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دے کر چپ کرا دیتا۔ انوشا کے لیے میں نے ایسے زیورات خریدے کہ سب حیران رہ گئے۔ جہیز کے لیے بھی میں نے مہنگے سے مہنگے فرنیچر کا آرڈر دیا اور وہ سب سامان خریدا جس کے بارے میں بچپن میں خواب دیکھتا تھا۔ ماں ہر بار مجھے ٹوکتی کہ بیٹا یہ سب ضرورت سے زیادہ ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ جب مال دکھاوے کے لیے لٹایا جائے تو رشتہ جہیز پر نہیں چلتا، پیار اور اعتماد پر چلتا ہے۔ مگر میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ سب لوگ دیکھیں کہ وہ عورت جو کبھی ملازمہ تھی، اس کا بیٹا اپنی بہن کو کس شان سے رخصت کر رہا ہے۔ محلے میں باتیں ہونے لگی، لوگ کہنے لگے، واہ سعودیہ جا کر لڑکا تو قسمت کا دھنی بن گیا، دیکھو کیسے بہن کی شادی کی تیاری کر رہا ہے۔ کچھ لوگ رشک سے دیکھتے، کچھ حسد سے، مگر مجھے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا مقصد ہی یہی تھا کہ سب کی زبان بند ہو جائے۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ انوشا دلہن بنی تو کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس کے زیورات کی چمک دور دور سے نظر آ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا مگر ماں بار بار مجھے دیکھتی اور دھیرے سے کہتی، بیٹا اللہ سے ڈر، یہ سب دکھاوا ہے، سادگی میں بہت برکت ہے۔ مگر میں اپنی دھن میں مست تھا، مجھے تو بس دنیا کو دکھانا تھا۔ انوشا کو اپنے گھر کا کر کے میں سعودیہ واپس چلا گیا مگر تب ہی ماں نے مجھ سے اصرار شروع کر دیا کہ اب تم بھی جلد سے جلد شادی کر لو، کیونکہ میری نوکری بھی اچھی چلنے لگی تھی۔ تبھی تو ماں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات کی اور میں نے شادی کی ساری ذمہ داری اماں کو ہی دے دی اور ان سے کہنے لگا کہ وہ جس لڑکی کو میرے لیے پسند کریں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اماں نے میری پسند کے بارے میں پوچھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند تھی تو میں انہیں بتا دیتا، مگر مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں لڑکیاں پسند کرتا پھرتا۔ میں تو سعودیہ گیا تھا صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اماں کو لگتا تھا کہ میں سعودیہ میں رہ رہا تھا تو شاید میری کوئی پسند بھی ہوگی، مگر اس وقت تک تو میں نے اماں کو کہہ دیا کہ وہ میرے لیے جیسی بھی لڑکی کا انتخاب کریں گی میں خوشی خوشی اپنا لوں گا، ورنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بعد میں مجھے اماں کی پسند کی لڑکی میں نقص نظر آئیں گے۔
میں اماں سے مسلسل ایک ہی ضد کرتا کہ وہ اپنے ساتھ گھر میں کوئی ملازمہ رکھ لیتی، کیونکہ انوشا کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی تو ہو گئی تھی۔ مگر اماں نے مجھے صاف منع کر دیا اور کہنے لگی، میں نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں کے کام کیے ہیں، اور اب اگر مجھے اپنے گھر میں وہ سب سہولتیں ملی ہیں تو میں اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ کروں۔ اماں نے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے تو جیسے اپنا مشن ہی بنا لیا کہ وہ ہر چھٹی والے دن انوشا کو ساتھ لے کر میرے لیے ایک لڑکی ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوتی۔ رشتے کی تلاش کے دوران بھی اماں نے مجھ سے بہت بار پوچھا کہ میں ان کو کم از کم اپنی پسند کے بارے میں ہی بتا دوں کہ مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے تھی۔ مگر میں نے بھی اماں کو ذرا سا ناراض ہوتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے ان کی پسند پر پورا بھروسہ تھا، وہ جس لڑکی کو میرے لیے پسند کریں گی میں اس کو قبول کر لوں گا، بھلا مجھے ان کی پسند پر کوئی اعتراض کیسے ہو سکتا تھا۔ پھر آخرکار اماں نے میرے لیے ایک لڑکی کو پسند کر ہی لیا۔ جب انہوں نے مجھے اس بارے میں بتانا چاہا تب بھی میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ان کی پسند پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے وہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں بلکہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ اماں گھر میں اکیلی نہ رہیں بلکہ کوئی تو ہو جو میری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھے، اور اسی کے لیے ہی تو میں شادی کر رہا تھا تاکہ میری بیوی ان کا خیال رکھ سکے۔ جب میری منگنی کرنے کے لیے جانا تھا تب بھی اماں نے مجھے بار بار کہا کہ میں چھٹی لے کر ان کے ساتھ چلوں اور جا کر لڑکی سے ایک بار مل لوں، مگر میں نے بھی چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنا دیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ وہ سب سنبھال لے، اس نے بھی مجھے تسلی دی کہ وہ سب سنبھال لے گا، بھلا میرا وہاں کیا کام تھا۔ جب اماں کو لڑکی پسند آ ہی گئی تھی تو میں نے اس کو دیکھ کر کیا کرنا تھا۔ انوشا نے بھی مجھے کئی بار کہا کہ بھائی تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، اور میں بھی انوشا کی بات سن کر صرف مسکرا دیتا اور اسے یہی کہتا کہ آخر اماں نے پسند کی ہے تو بھلا اماں کی پسند بری کیسے ہو سکتی ہے۔ لڑکی کے گھر والوں نے بھی مجھ سے ملنے کا بار بار کہا، مگر میں ہمیشہ کام میں اتنا مصروف ہوتا کہ مجھے تھوڑا بہت وقت بھی نہ ملتا تھا وہاں جا کر لڑکی کے گھر والوں سے مل سکوں۔ ان کے لیے تو ایک لڑکی کا معاملہ تھا، لڑکی کا بھائی مجھ سے تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے شروع میں کچھ بیزاری بھی ہوئی کیونکہ اتنی تفصیل تو کبھی میں نے اپنی ماں یا انوشا کو نہیں بتائی تھی، مگر بہرحال وہ ایک سیدھے سادے اور خوش مزاج انسان تھے۔ ان سے بات کر کے مجھے یقین ہو گیا کہ اماں نے میرے لیے پڑھی لکھی لڑکی ہی چنی ہے۔ لڑکی کے بھائی بھی مجھ سے بات کر کے مطمئن ہوئے اور خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع کرنے کا کہہ دیا۔ میں نے اماں سے صرف اتنا کہا کہ اگر ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کہہ دیں، کیونکہ میں کام میں اتنا ہی مصروف تھا۔ جب شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تب اماں نے مجھے بتایا کہ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی ہے، اور اماں مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں شادی کی تاریخ جلدی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم شادی والے دن بھی یہ بہانہ نہ بنا دو کہ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی اور میں نہیں آ سکتا۔ اماں کی بات سن کر میں کھلکھلا کے ہنس دیا اور ان کو کیسے بتاتا کہ میں محنت صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ڈھیر سارے پیسے کما سکوں اور اماں کو ایک آرام دہ زندگی دے سکوں، کیونکہ انہوں نے میری خاطر ساری زندگی بہت محنت کی تھی، پھر بھلا میں ان کے آرام کے لیے تھوڑی بہت محنت کیوں نہ کرتا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی تو وہ دن بھی آن پہنچا جب میرا نکاح انسا کے ساتھ ہوا۔ میں اپنی شادی کے لیے کام سے پورے 3 مہینے کی چھٹی لے کر گھر آیا تاکہ شادی کے سارے کام جلدی مکمل ہو جائیں۔ اماں اکثر مجھے مذاق میں کہا کرتی تھی کہ ابھی تو تمہارا گھر آنے کا دل ہی نہیں کرتا، مگر جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو دیکھنا کیسے بھاگتے ہوئے آؤ گے۔ میں گھر میں بھی اماں کی بات کو ہنسی میں ٹال دیتا، اماں کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا کرتا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اماں کو یہی لگتا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے اور میرا بھی سعودیہ جیسی رونق جگہ سے دل خود بخود اکتا جائے گا اور میں خود ہی زیادہ تر گھر میں رہنے لگوں گا۔ اسی لیے تو وہ میری شادی جلدی کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی چھٹی لے کر خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ اماں مجھے دیکھ کر خوشی سے میرا ماتھا چومنے لگی اور میری بھلائیں لینے لگی۔ میری اور انسا کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور وہ لڑکی میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ وہ میرے کمرے میں دلہن بنی گھونگھٹ گڑائے بیٹھی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ سارا کمرہ لال گلابوں کی مہک میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ میری انسا کے ساتھ پہلی رات تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو کر اس کا جھکا ہوا سر اٹھایا اور گھونگھٹ ہٹایا، مگر گھونگھٹ اٹھاتے ہی میں چونک گیا کیونکہ وہ تو بالکل عام سی لڑکی تھی جو میرے سامنے میری ہی دلہن بنے بیٹھی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ اماں نے میرے لیے کوئی بہت ہی حسین اور خوبصورت اور اسمارٹ لڑکی ڈھونڈی ہوگی، مگر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی تو میری توقعات سے بالکل ہی مختلف نکلی۔ اس کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کس قسم کا رد عمل دوں۔ وہ لڑکی جو سامنے میری دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں میرا یہ رویہ دیکھ کر بے چینی ابھری، مگر مجھے تو وہ بالکل پہلی نظر میں اتنی عجیب لگی کہ مجھے اماں پر غصہ آنے لگا کہ انہوں نے میرے لیے کیسی لڑکی پسند کی۔ مگر میں نے بس 1-2 رسمی باتیں کی
اور آہستہ سے اپنی جگہ پر جا کے لیٹ گیا۔ انسا نے بھی خاموشی سے اپنا گھونگھٹ ٹھیک کیا اور میرے برابر میں آ کر لیٹ گئی۔ اگر میں چپ ہو گیا تھا تو بولی وہ بھی نہیں تھی۔ میں انتظار میں تھا کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھے، کچھ کہے، مگر وہ تو شاید مجھ سے بھی پہلے سو چکی تھی۔ اس رات نے میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور کر دی۔ مجھے بار بار خود پر غصہ آنے لگا کہ آخر میں نے اماں کی بات کیوں نہ مانی۔ اگر میں اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اس لڑکی کو دیکھ لیتا تو شاید آج یہ کیفیت نہ ہوتی، کیونکہ صبر بھی ایک دولت ہے اور پیسے تو میں ویسے ہی اچھے خاصے کمانے لگا تھا، مگر مجھے اماں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرے لیے ایسی لڑکی پسند کریں گی۔ میرے دوست کو تو خیر ہر لڑکی اچھی لگتی تھی، لیکن انسا وہ نہ تھی جو میرے معیار پر پوری اترتی۔ اماں تو جانتی تھی کہ میں ماڈرن سوچ رکھتا ہوں، یا شاید سعودیہ میں رہ کر میری سوچ بدل گئی تھی، اسی لیے مجھے وہ لڑکی ضرورت سے زیادہ خاموش اور الگ طرح کی لگتی۔ شادی کی پہلی رات کے بعد میرے دل میں ایک بوجھ سا بیٹھ گیا۔ انسا کمرے میں بیٹھی ہوتی مگر مجھے لگتا جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ نہ وہ زیادہ بولتی، نہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، جبکہ میں تو سعودیہ میں رہ کے وہاں کی لڑکیوں کے انداز کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ لڑکیاں ہنسی مذاق میں مہارت رکھتی تھی، انگریزی جملے بولتی تھی، ہر بات میں کہکا لگا دیتی اور جلدی بے تکلف ہو جاتی تھی، مگر یہ تو میرے ساتھ بھی بے تکلف نہیں ہو رہی تھی، جبکہ میں تو اس کا شوہر تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اس کی شکل ہی سادہ ہے، مگر اس کا مزاج بھی عجیب تھا۔ وہ جیسے خاموشی کا پیکر تھی، اس کا چہرہ عام سا انداز، عام سی بات چیت، بس ضرورت کے مطابق۔ اس کی ہونٹوں پر وہ ہنسی نہیں تھی جس کی میں تلاش میں تھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جس کی میں امید رکھتا تھا۔ میں نے کئی بار دل ہی دل میں اماں پر غصہ کیا کہ انہوں نے میری خواہشات کا خیال کیوں نہ رکھا۔ میں باہر آتا تھا، مجھے بھی تو اپنی پسند کا حق ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جو ہو چکا تھا وہ پلٹنا ممکن نہیں تھا۔ ایک دن انسا میرے لیے چائے لے کر آئی تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ سفید دوپٹے میں لپٹا اس کا چہرہ بالکل عام سا تھا، نہ کوئی میک اپ، نہ کوئی نزاکت۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی ہو۔ چائے لیجیے، بس اتنا کہہ کے اس نے میرے سامنے ٹرے رکھی اور خاموشی سے چلی گئی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرے، مگر وہ نظر جھکا کے چلتی بنی، اور پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے خود ہی کہہ دیا کہ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ تب وہ چونکی اور بامشکل کہنے لگی کہ کیا کہوں۔ یہ سن کر میں اور بیزار ہو گیا۔ سعودیہ کی لڑکیاں تو لمحہ لمحہ نئی بات نکال لیتی تھی، اور یہاں میری دلہن کو یہ تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوہر سے کیا بات کریں، حالانکہ آغاز تو میں نے خود ہی کیا تھا۔ اگلے دن بھی یہی حال رہا۔ وہ اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگی رہتی، کبھی میرے کپڑے استری کر دیتی، کبھی خاموشی سے چائے بنا دیتی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے، بات کرے، مگر جتنا میں چاہتا اتنی ہی اس کی خاموشی مجھے کھٹکتی۔ انوشا کو تو وہ بہت پسند تھی، وہ میرے سامنے انسا کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی، مگر میرے دل کو قرار نہ آتا۔ میں نے اپنی پریشانی اپنے دوست کو بتائی تو اس نے کہا سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شادی کے شروع میں شرماتی ہیں، پھر وقت کے ساتھ بے تکلف ہو جاتی ہیں۔ لیکن مجھ میں صبر نہیں تھا۔ میں کئی بار سوچا کہ انسا سے کھل کر بات کروں، اسے اپنے مزاج کے بارے میں بتاؤں، مگر جیسے ہی میں کوشش کرتا وہ نظر جھکا لیتی، جیسے میں استاد ہوں اور وہ شاگرد۔ میں اکثر سوچتا کہ یہ زندگی کیسے گزرے گی۔ کبھی کبھی مجھے سعودیہ کے دن یاد آتے، وہاں لڑکیاں میرے ساتھ کام کرتی تھی، وہ سب بہت فرینک تھی۔ ان میں سے ایک رباب تو مجھے اکثر کہتی تھی کہ تمہیں اپنی بیوی ایسی چاہیے جو تمہیں کمپنی دے، باتیں کرے، تمہیں فرینڈس کی طرح ٹریٹ کرے۔ میں اس وقت ہنس کے کہہ دیتا کہ بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بیوی ماڈرن ہو، لیکن اب حقیقت بالکل مختلف تھی، جو انسا کی صورت میں میرے سامنے تھی۔ ایک دن اماں نے کہا بیٹا، انسا بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جلد تمہارا دل جیت لے گی۔ میں نے تلخی سے کہا اماں، آپ نے میرے لیے کیسی دلہن دیکھی ہے؟ وہ تو ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ مجھے چاہیے تھی ماڈرن، خوش مزاج لڑکی۔ آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں؟ اماں پہلے تو حیران ہوئی، پھر کہنے لگی بیٹا، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ لڑکی دیکھ لو، مگر تم نے سب کچھ میرے ذمہ چھوڑ دیا، اب گلہ کیوں کرتے ہو؟ میری بیزاری دیکھ کے اماں نے سمجھایا کہ وہاں سعودیہ میں جو بھی دیکھا وہ سب دکھاوا تھا، اصل زندگی وہ نہیں جو 2 دن کے ساتھ میں نظر آتی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جہاں عورت تمہارے ساتھ دکھ سکھ بانٹے، انسا بھی وقت کے ساتھ تمہارا دل جیت لے گی۔ مگر مجھے اماں کی باتوں پہ یقین آیا۔ میں نے دل میں انسا کی تصویر ایک عام سی لڑکی کی بنا لی، اور اس کو بدلنا میرے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی موجودگی اپنے ہی کمرے میں بوجھ لگتی، حالانکہ وہ کمرہ اس کا بھی اتنا ہی تھا جتنا میرا، مگر دل کرتا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں نہ رہے، کیونکہ وہ جتنی دیر بھی ساتھ رہتی بس خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھی رہتی یا چیزیں سمیٹتی رہتی۔ اگر میں بات کرتا تو جواب دے دیتی،
ورنہ خاموش رہتی۔ اسی لیے میں نے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ شادی کے لیے میں نے 3 مہینے کی چھٹی لی تھی۔ سوچا تھا بیوی کے ساتھ دن رات باتیں کروں گا، مگر وہ تو ایک دم خاموش نکلی۔ ایک رات جب میں دیر سے گھر آیا تو انسا نے کھانا گرم کر کے میرے سامنے رکھا اور کہا کہ کھانا کھا لیجئے۔ پہلے تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میرے اندر کا غرور جاگ اٹھا کہ یہ سب تو نوکرانی بھی کر سکتی ہے۔ مجھے تو وہ لڑکی چاہیے تھی جو میرے برابر بیٹھے، ہنسے، بولے اور میری زندگی میں سعودیہ جیسے رنگ بھر دے۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ انسا نے بھی خاموشی سے سب سمیٹ لیا، جیسے وہ ہمیشہ میری خاموشی کو اپنا جواب مان لیتی تھی۔ جب 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا تو میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے لگا کہ اگر میں واپس سعودیہ چلا جاؤں تو شاید انسا مجھے یاد کر کے بار بار فون کرے اور ضد کرے کہ میں واپس آ جاؤں۔ اس لیے میں نے گھر میں سب کو کہہ دیا کہ میری چھٹی ختم ہو گئی ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ عامر اور انوشا یہ سن کر حیران رہ گئے کہ میں تو 3 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا اور پھر 1 مہینے کے بعد ہی واپس جانے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ میرے مالک مجھے فوراً بلا رہے ہیں کیونکہ کام کا بہت حرج ہو رہا ہے، اس لیے جانا ضروری ہے۔ تب میں نے انسا سے بڑی اپنائیت سے بات کی تاکہ اس کے دل میں اپنے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کر سکوں۔ میں نے کہا کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دیا کریں۔ جواب میں وہ صرف مسکرا دی، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ اس کا شوہر پردیس جا رہا تھا، نہ جانے کب واپس آئے گا۔ بلکہ مجھے تو لگا جیسے وہ میرے جانے سے مطمئن ہو گئی ہو۔ سعودیہ پہنچتے ہی روز کی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ دن کام، دوستوں اور مصروفیات میں گزر جاتے، مگر شام کو جب کمرے میں اکیلا بیٹھتا تو انسا کی یاد آتی۔ میں سوچتا کہ شاید وہ فون کرے گی، شاید کہے گی کہ مجھے یاد کر رہی ہے، یا کہے گی کہ جلدی واپس آ جاؤ، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ آخرکار میں نے ہی فون کیا۔ ہیلو انسا، کیسی ہو؟ مختصر سا جواب ملا، ٹھیک ہوں، کیا کر رہی ہو؟ جواب آیا کہ اماں کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ میں چاہتا تھا وہ لمبی بات کرے، میرے حالات پوچھے، میری تنہائی بانٹے، مگر ہمیشہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ 2-3 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میرا دل مزید بوجھل ہوتا گیا۔ میں سوچتا کہ آخر کس لیے میں اتنی قربانیاں دوں۔ میں دن رات کما کما کے تھک جاؤں اور وہ مجھے ایک فون کال بھی اپنائیت سے نہ کرے۔ تب میرے دل میں ضد جاگ اٹھی۔ میں نے کہا اگر انسا مجھے چاہتی ہے تو وہ میرے بغیر ایک دن بھی نہ رہ پائے گی، بار بار فون کرے گی، میرے پیچھے پڑے گی، مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ سوچ کے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی پسند کی زندگی گزارنی ہے، ایسی زندگی جس میں رنگ ہو، خوشبو ہو اور بیوی ہو جو میرے ساتھ کھل کے بات کرے۔ میرے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی تھی، نادیہ، سعودیہ میں پلی بڑی۔ اس کا انداز بالکل ماڈرن تھا، اس کے کھلے بال، مسکراتی آنکھیں اور بے تکلف باتیں۔ شروع میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن ایک دن لنچ بریک میں وہ میرے ڈیسک پر آئی اور ہنستے ہوئے بولی، تم ہر وقت اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ میں نے کہا بس کام زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا لگایا اور بولی، زندگی جینے کے لیے تمہیں تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیے۔ اس کی بات نے میرے دل میں عجیب سا احساس جگایا۔ نادیہ کی باتوں میں وہی بے تکلفی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہم آہستہ آہستہ قریب ہوتے گئے، لنچ اکٹھے کرتے، شام کو کیفے چلے جاتے، کبھی سمندر کے کنارے واک کر لیتے۔ وہ ہر وقت باتوں سے میرا دل بہلا دیتی۔ اس کی ہنسی میں جادو تھا جو میری تنہائی لمحوں میں بلا دیتی۔ میں اکثر سوچتا کاش میری بیوی بھی ایسی ہوتی جو مجھ سے ہنسی خوشی باتیں کرتی۔ نادیہ کی دوستی جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ ایک دن میں نے اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ پہلے تو اس نے چونک کے مجھے دیکھا، پھر مسکرا کے بولی کہ تم واقعی سنجیدہ ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ تب ہم نے سعودیہ میں نکاح کر لیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے خود بھی یقین آیا، مگر دل کو سکون ملا کہ زندگی مکمل ہو گئی۔ انسا سے سارے عرصے میں اتنا ہی رابطہ رہا کہ وہ کبھی کبھار سلام دعا کر لیتی، ورنہ کبھی اس نے خود سے بات نہ کی۔ لیکن نادیہ شادی کے بعد بھی وہی خوش مزاج، کھیلنے کودنے والی رہی۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے اور ہم گھومنے پھرنے جاتے، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے، ہر دن خوشی میں ڈوب جاتا۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ نادیہ کی زندگی کا مقصد بس آزادی اور مزہ تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں دلچسپی نہ لیتی، کھانا پکانے سے کتراتی اور اکثر کہتی کہ باہر کھا لیتے ہیں، اتنی محنت کیوں؟ میں زیادہ کما کے اس کی خواہشات پوری کرتا، نئے کپڑے، مہنگے برانڈز، پارٹیاں، سب کچھ بڑھنے لگا۔ ایک رات جب میں تھکا ہارا گھر آیا تو دیکھا نادیہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کال پر ہنس رہی تھی، کھانا بھی نہیں بنایا۔ تب مجھے انسا یاد آئی، اگر وہ ہوتی تو میرے لیے کھانا تیار رکھتی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، مگر دل کو بہلا کے میں نے خود کھانا بنا لیا۔ سعودیہ کی چمک دھمک اور نادیہ کی رنگین دنیا میں 3 سال یوں گزر گئے۔
نادیہ کی خواہشیں کبھی ختم نہ ہوئیں۔ برانڈز، پارٹیاں، دوستوں کی محفلیں سب میری زندگی کا حصہ بن گئے، لیکن دل کے کونے میں انسا کا زخم تازہ ہی رہا۔ میں اکثر سوچتا کہ انسا اب بھی ویسی ہی خاموش ہوگی، کیا اسے میری یاد آتی ہوگی، یا اس نے کبھی سوچا ہوگا کہ اس کا شوہر 3 سال سے پردیس میں ہے اور وہاں دوسری شادی کر کے بیٹھا ہے۔ یہی سوچ کر ایک دن میں نے اچانک پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چاہتا تھا گھر والوں کو سرپرائز دوں۔ جب دروازے پر دستک دی تو کوئی نہ آیا۔ کافی دیر انتظار کیا، پھر محلے والوں کی مدد سے دروازہ کھلوایا۔ اندر ویرانی چھائی ہوئی تھی، لاؤنج خالی تھا۔ میں نے پکارا، اماں، انوشا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اوپر کی طرف بھاگا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ اچانک ایک کمرے سے مدھم سی کراہنے کی آواز آئی۔ میرا دل دہل گیا، قدم کانپنے لگے۔ میں نے دروازہ کھولا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرے سامنے انسا تھی، میری پہلی بیوی، وہ معصوم لڑکی جسے میں نے کبھی عزت نہ دی، نہ اہمیت دی۔ وہ فرش پر گری ہوئی تھی، کپڑے بکھرے ہوئے، بال الجھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے جیسے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس پر جھپٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا دوست تھا، وہی دوست جس پر میں نے اندھا اعتماد کیا تھا۔ میری رگوں میں خون کھول اٹھا۔ میں نے غصے سے چیخ کے اسے پیچھے دھکیلا۔ میرا دوست گھبرا کے پیچھے ہٹا اور حیران ہو کر بولا، تم کب آئے؟ میں نے غصے میں اس کا گریبان پکڑ کے دیوار سے دے مارا اور چیخا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس وقت مجھے صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ وہ درندہ میری بیوی پر ظلم کرنے بیٹھا تھا، مگر اسی لمحے یہ خیال بھی آیا کہ میں خود بھی تو ایک لمبے عرصے سے اپنی بیوی کو بیوی کا درجہ دینا بھول گیا تھا۔ میرا دوست لڑکھڑایا اور ہنستا ہوا بولا، تو اب تجھے اس کی فکر جاگی ہے؟ 3 سال سے تو سعودیہ میں اپنی رنگینیوں میں مگن تھا، یہ اکیلی تھی، کون بچاتا اسے؟ اس کی یہ بات میرے دل پر تیر کی طرح لگی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، میں نے تو انسا کو اکیلا چھوڑ دیا، میں نے کبھی اسے سہارا نہیں دیا، لیکن یہ بھی حق نہیں دیتا کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ میں نے غصے میں اپنے دوست پر مکے برسانے شروع کیے، اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بچنے کی کوشش کرتا رہا، مگر میں زمین پر گرا کے اسے پیٹتا رہا۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا، بس غصے کی آگ جل رہی تھی۔ اچانک انسا کی لرزتی ہوئی آواز آئی، بس کریں، اسے چھوڑ دیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے سامنے سہمی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے، میرے لیے عجیب سا دکھ بھی تھا۔ اس نے میرے بازو کو پکڑ کر مجھے میرے دوست سے الگ کیا۔ میں نے آخری بار اپنے دوست کو دھکا دے کے باہر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ انسا کے قریب کیا اور کانپتی آواز میں پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی، صرف آنسو بہا رہی تھی۔ لیکن اس بار اس کی خاموشی نے مجھے اندر تک شرمندہ کر دیا۔ اس لمحے میری ضد، میرا غرور، میری ماڈرن سوچ سب زمین بوس ہو گئی۔ مجھے سعودیہ کی نادیہ یاد آئی جس سے میں نے شادی کی تھی، وہ عورت جو صرف رنگینیوں اور آسائشوں کی دنیا چاہتی تھی، اور یہ یتیم لڑکی انسا جسے میں نے کبھی چاہا ہی نہیں۔ وہ 3 سال میری غیر موجودگی میں اکیلی دنیا کے ظلم و ستم سہتی رہی۔ اگر اس دن میں وقت پر نہ پہنچتا تو شاید اس کی عزت پامال ہو جاتی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور بولا، میں مجرم ہوں، بہت بڑا مجرم۔ میں نے تمہیں کبھی بیوی نہیں سمجھا، کبھی عزت نہیں دی۔ آج اگر تم چاہو تو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتی ہو، لیکن ایک بار مجھے معاف کر دو۔ انسا نے میری جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں ایک عجیب سی نرمی بھی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، ہمیشہ دعا کی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، شکایت تھی کہ آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ تنہا زندگی بہت مشکلوں سے گزری ہے۔ اس کی بات سن کے میرا دل ٹوٹ گیا۔ جس عورت کو میں نے کبھی اہمیت نہ دی، وہ آج بھی میری بھلائی کی دعائیں کر رہی تھی۔ میں نے انسا سے وعدہ کیا کہ اب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں وہی فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں۔ نادیہ سے شادی کے بعد میں نے کئی بار پچھتایا، کیونکہ وہ ہر مرد سے ہی بے تکلف ہو جاتی تھی۔ پہلے مجھے یہ عام سا لگا، لیکن پھر اس رویے سے مجھے تکلیف ہونے لگی۔ آخر میں نے نادیہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب اسے پتہ چلا تو اس کے لیے یہ بالکل عام بات تھی۔ اس نے کہا، اگر ایک مرد نے چھوڑا ہے تو میں دوسرا ڈھونڈ لوں گی۔ اس دن میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا کہ کسی دوست پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی عزت بھی اس کے حوالے کر دی جائے۔ آج میں اور انسا خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میری دوسری شادی جس رازداری سے ہوئی تھی، ویسے ہی میں نے اسے ختم کر دیا، کیونکہ غیرت مند انسان اپنی بیوی اور گھر کی عزت سے بڑا کوئی اور رشتہ نہیں سمجھتا۔ میری غیرت ایک وقت کے لیے پیسے کی لالچ میں دب گئی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ مجھے انسا جیسی بیوی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے میرے ہر ظلم کے باوجود کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ میرے ساتھ مخلص رہی۔ آج میں پاکستان میں ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں، اور مجھے یاد آتا ہے
کہ اماں نے ٹھیک کہا تھا، بیوی آنے کے بعد میرا دل اس کے بغیر کہیں نہیں لگے گا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔